لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له ولا شد له ولا حد له لا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا نورنا ونور ربنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور أولنا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا ونور أعمالنا ونور إقوالنا ونور بيوتنا غوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا عوننا وعيننا وعياننا ومعيننا علانا وأولانا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحابہ وأہل بیتہ وعترته وعشيرته وأزواجه وذرياته وأحبائه وعلماء أمته وصلحاء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال الله تعالى في مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اونچی آواز میں درود شریف پڑھیں، مسجد میں گونج کی آواز ہو، اونچی آواز میں پڑھیں۔ کچھ اور ہمت کر لیں، کچھ اور ہمت کر لیں۔ اہل سنت کی مسجد میں اہل سنت کے احباب ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ عرش اعظم مسند رفعت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ انگلی اٹھے سورج پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی۔ حمد خدا، نعت نبی،
کے بعد سن لو مومنوں، رمضان کی برکت چلی، ہوتے ہیں رمضان الوداع۔ افسوس ہے ماہ مبارک ہو چلا ہم سے وداع، پھر کب ملو جانے خدا، اے ماہ رمضان الوداع، اے ماہ رمضان الوداع۔ روزہ ہے جس کا باطنی ہو قبر میں بھی روشنی، رب کر دے جنت میں غنی، اے ماہ رمضان الوداع۔ روزہ ہے کانوں آنکھ کا، گالی و غیبت سے بچا، باطن یہ روزہ ہو چکا، اے ماہ رمضان الوداع، اے ماہ رمضان الوداع۔ جس روز ہو روز جزا، رب سے ذرا سفارش کر ذرا، جس روز ہو روز جزا، رب سے سفارش کر ذرا، رب بخش دے وے سب خطا، اے ماہ رمضان الوداع، رب بخش دے وے سب خطا، اے ماہ رمضان الوداع۔ حمد خدا اور نعت نبی کے بعد سن لو مومنوں، رمضان کی برکت چلی، ہوتے ہیں رمضان الوداع۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا بات بن پڑتی نہیں، ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی۔ یا محمد مصطفیٰ قربان تیرے نام پر، پاک سچا دین تیرا ہوں فدا اسلام پر، بہت شیرین و لذیذ و پاک تیرا نام ہے، جو ادب سے نام لے لائق انعام ہے۔ حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز، برادران اسلام، مجھ سے قبل سید السادات حضرت سید منور شاہ صاحب بڑے جوشیلے محبانہ انداز میں آپ کے دلوں کو گرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سادات اہل رسول کی محبت نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج 27ویں رمضان شریف کی رات ہے۔ علماء کرام کی اکثریت کا قول 27ویں شب لیلۃ القدر کے متعلق ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ لیلۃ القدر میں کوئی شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے قیام کرتا ہے، یعنی نمازیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے سارے پہلے کے گناہ بخش فرما دیتا ہے۔ جتنے گناہ اس نے کیے ہیں اللہ رب العالمین اس کو بخش فرما دیتا ہے۔ علماء کرام نے یہاں حقوق العباد سے متعلق
نہیں بلکہ حقوق اللہ سے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس رات کی برکت سے جو اپنے حقوق ہیں ان کو بخش فرما دیتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ جو صغیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو بخش فرما دیتا ہے، اور کبیرہ گناہوں کے متعلق اس رات قیام کرنے والے کو توبہ کی توفیق نصیب فرما دیتا ہے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو بخش فرما دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، زندگی بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے۔ جس طرح ایک برف کا ٹکڑا تپتی ہوئی دھوپ پر آپ رکھیں، چند منٹوں میں وہ برف پگھل کر پانی بن جاتا ہے، تو اسی طرح یہ زندگی برف کی مانند پگھل کر پانی ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں، ہمیں اس کا پتہ نہیں، ہم غافل بن بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس غفلت سے نجات عطا فرمائے۔ آج جو ہم یہ رات منا رہے ہیں، اس رات کو نسبت ہے قرآن کریم کے نزول سے۔ عظمت قرآن کی رات ہے، اس میں ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے، رب ذوالجلال کی رحمت پر خوشی مناتے ہوئے اس رات اللہ رب العالمین کی عبادت کی غرض سے اللہ رب العالمین کے گھر مسجد شریف میں آ کر اللہ رب العالمین کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کی بخشش فرما دے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اے لوگو تمہیں اللہ رب العالمین کی رحمت مل جائے، اللہ رب العالمین کا فضل مل جائے، تمہیں چاہیے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ رب العالمین کے فضل پر خوشیاں مناؤ۔ وہ خوشی منانا مال دولت اکٹھا کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو بعض علماء نے یہاں قرآن مجید کے سیاق اور سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی فضل اور رحمت قرآن کریم مراد لیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو رحمت اور فضل کہہ کر اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے، کہہ دیجئے کہ اے لوگو اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک نظام عطا کیا ہے، ایک دین عطا کیا ہے، ساتھ میں ایک کتاب دی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت بھی ہے، فضل بھی ہے، جس میں ہر طرح کی ہدایات موجود ہیں۔ اس کو لے کر اس پر عمل کرو گے، اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، رب ذوالجلال تمہیں اپنا قرب خاص عطا فرمائے گا، رب ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول تم پر ہوگا، اس لیے تم اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشیاں مناؤ۔ کیا کرو؟ خوشی مناؤ، اللہ کی عبادت کرو، خوشی مناؤ، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ اور مفسرین نے یہاں اللہ کی رحمت اور فضل سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مراد لیا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کتاب ہیں، تو صاحب کتاب ہونے کے ناطے اللہ کے محبوب بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے محبوب بھی اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ اس لیے ہم قرآن مجید کے نزول والی رات کو بھی مناتے ہیں، مصطفیٰ کریم کے ولادت والے دن کو بھی مناتے ہیں۔ یوم قرآن منانے والے بھی ہیں ہم، اور یوم صاحب قرآن منانے والے بھی ہیں ہم۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو کتاب نازل ہوئی ہے قرآن کریم، وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہاں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے مکمل شفا بنا کر۔ باطنی جتنے امراض ہیں، کفر کی بیماری ہے تو شفا قرآن مجید سے، اگر شرک کی بیماری ہے تو شفا قرآن مجید سے، اگر نفاق کی بیماری ہے تو شفا قرآن مجید سے، اگر بدعقیدگی کی بیماری ہے تو شفا قرآن مجید سے، اگر گستاخانہ ذہن اور گستاخانہ سوچ اور فکر کی بیماری ہے تو شفا قرآن مجید سے۔ یہ باطنی امراض کے لیے یہ قرآن مجید شفا ہے، اور اسی طرح یہ ظاہری امراض کے لیے بھی قرآن کریم شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، یہ قرآن شفا بھی ہے، یہ قرآن رحمت بھی ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے، چونکہ ایمان والے
صاف اور شفاف دل لیے بیٹھے ہیں۔ جب وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے ان کا ایمان مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے ان کو اعمال صالحہ کا ان کے دلوں میں شوق پیدا ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے ان کے دلوں میں جذبہ ہمدردی پیدا ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے ان کے دل میں رقت اور نرمی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ قرآن مجید شفا ہے اور قرآن مجید رحمت ہے۔ اس کی شفا اور رحمت سے صحیح طور پر فائدہ لینے والے اگر کوئی ہیں تو وہ کون ہے؟ مومن۔ دوسرے مقام پہ رب کائنات نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن میں شک کی گنجائش، بولو قرآن میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی قرآن مجید میں شک کرتا ہے وہ ذہنی مریض ہے، اگر کوئی قرآن مجید میں شک کرتا ہے اس کے عقل کی کمی ہے، اگر قرآن مجید میں کوئی شک کرتا ہے اس کے فہم میں کمی ہے، قرآن مجید میں اگر کوئی شک کرتا ہے تو وہ ابلیس کا پیروکار ہے، لیکن قرآن میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ حالانکہ ایک مقام پہ قرآن مجید کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہاں رمضان شریف میں قرآن مجید کو جو اللہ نے نازل کیا اس میں ہدایت تمام انسانوں کے لیے، الناس کا لفظ ہے جس میں جمیع انسانوں کے لیے قرآن مجید کو ہدایت قرار دیا گیا، لیکن اس آیت میں قرآن مجید کو ھدی للمتقین، پرہیزگار ڈر والے متقین کے لیے ہدایت قرار دے دیا گیا۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں قرآن مجید کے رحمتوں کا، قرآن مجید کی ہدایتوں کا نزول اس طرح ہے جس طرح بارش کے قطرات زمین پر گرتے ہیں۔ بارش جب برستا ہے تو پورے زمین پر اس کے قطرات چٹان پہ بھی گرتے ہیں، بنجر زمین پر بھی گرتے ہیں، زرخیز زمین پر بھی گرتے ہیں۔ اور پودا کہاں اگتا ہے؟ جو زرخیز ہے۔ کبھی پودا چٹان پہ نہیں اگتا، اگر چٹان کے اوپر بھی پانی برسا ہے۔ بنجر زمین میں پھول پودے نہیں اگتے، اگرچہ بنجر زمین پر بھی بارش کے قطرے گرے ہیں، تو اب وہ زمین بنجر ہونے کے ناطے اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ بارش کے اس بابرکت قطروں سے وہ استفادہ کر کے کچھ اپنے اندر ہریالی پیدا کر سکے، سبزی لا سکے، وہ نہیں لا سکتا چونکہ وہ بنجر ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے ہدایت کے شعائیں تمام انسانوں کے دلوں پر وارد ہوتے ہیں۔ اب وہ دل جو چٹان کی مانند ہے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، وہ دل جو بنجر زمین کی مانند ہے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، وہ دل جو ہے زرخیز زمین کی مانند ہے تو اس سے سب کچھ اگتا ہے اور ہر طرح کے پھول کھلتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، مکہ کے روسا اور قریش سردار پریشان تھے اسلام کو کس طرح روکا جائے اور اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے راستے سے کیسے ہٹایا جائے۔ قرآن نے کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، اور یہ کافر ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دے۔ اللہ رب العالمین اپنے نور کو پورا ہی کر لے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر اس کو برا مانے، ناپسند کریں، لیکن جو اللہ رب العالمین کا نور ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچ کے رہے گا، اس کی روشنی دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کے رہے گا۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے کون جاتا ہے؟ عمر فاروق ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ عمر فاروق تلوار نکال کے، میان سے تلوار نکال کے غصے کے ساتھ چل پڑتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کریں۔ ارادہ بد سے نکلا ہے، کوئی ہدایت کی غرض سے نہیں نکلا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے چل پڑا۔
راستے میں ایک نوجوان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے جو صحابی رسول ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ عمر کو نہیں پتا کہ یہ بھی مسلمان ہو چکا ہے، عمر کو نہیں پتا کہ یہ بھی رسول کا خادم ہو چکا ہے، عمر کو نہیں پتا کہ یہ بھی رسول کا صحابی ہو چکا ہے۔ اس نے سوال پوچھا، عمر غصے کے ساتھ تلوار لے کے کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ آج میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے تمام روسائے سے پریشان ہیں، وہ ہمارے معبودان کو برا بھلا کہتا ہے، کبھی وہ لات کی مذمت کرتا ہے، کبھی وہ منات کی مذمت کرتا ہے، کبھی وہ عزا کی مذمت کرتا ہے، کبھی وہ یعوق کی مذمت کرتا ہے، کبھی وہ یغوث کی مذمت کرتا ہے، کبھی ہمیں مشرک اور جہنمی کہتا ہے۔ اس وجہ سے ہم اس کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ حضرت نعیم نے سوچا کہ اگر میں اس کو روک لوں گا تو ممکن ہے کہ یہ تلوار مجھ پر حملہ کر دے۔ حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے کہا، عمر یہ بات جو کر رہے ہیں، آپ محمد مصطفیٰ کے شہید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، پہلے آپ تو اپنے گھر والوں کی تو خبر لیں۔ آپ کے گھر کے افراد، آپ کے قریبی رشتہ دار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن چکے ہیں۔ پوچھا نعیم کون ہے؟ کہا آپ کی بہن ام جمیل اور آپ کی بہنوئی سعید، یہ مسلمان ہو چکے ہیں اور تمہیں نہیں پتا؟ اس نے کہا کہ بجائے وہاں جانے کے اب مجھے پیچھے جانا چاہیے۔ تلوار لے کے جب وہ وہاں آئے تو اس وقت حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول انہیں قرآن پڑھا رہے تھے۔ عمر فاروق کے آنے کی پاؤں کی آہٹ سن کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردے میں چھپ جانے کا کہا گیا اور قرآن مجید کے اوراق کو چھپا دیا گیا۔ عمر فاروق گھر میں داخل ہوئے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد اپنی بہن سے پوچھا کہ تمہارے اسلام کے متعلق لوگ بات کر رہے ہیں، ابھی تم کیا پڑھ رہی تھی اندر؟ انہوں نے پہلے تو منع کر دیا کہ آپ نے غلط سنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ حضرت عمر فاروق چونکہ غصے میں تھے، اس وقت مسلمان بھی نہیں تھے، اپنے بہن اور بہنوئی پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اس کی بہن نے کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کا قرآن پڑھ رہے تھے، اب ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ہم اسلام سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ عمر فاروق نے سوچا کہ آخر بات کیا ہے، اتنی سختی اور شدت کے بعد بھی میری بہن اور بہنوں اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو عمر نے کہا کہ وہ جو پڑھ رہے تھے مجھے دو، میں بھی پڑھوں۔ بہن نے کہا ایسے نہیں، پہلے اس کے لیے غسل کرنا پڑے گا، غسل کر لیں گے پھر وہ اوراق آپ کے ہاتھ میں دیے جائیں گے، پھر آپ اس کو پڑھ لینا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے مکمل ظاہری پاکیزگی اختیار کر کے قرآن مجید کے اوراق کو پڑھنا شروع کر دیا۔ 2-4 سطر پڑھنے کے بعد عمر کا دل نرم ہو گیا، آنکھیں نم ہونے لگی، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں گرنے لگے، اور اوراق بند کر کے اپنی بہن اور بہنوئی سے کہا کہ اب پہلے میں جا رہا تھا حضرت محمد مصطفیٰ کو شہید کرنے، اب میں جا رہا ہوں اسلام قبول کرنے، اب میں جا رہا ہوں کلمہ پڑھنے، اب میں جا رہا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے۔ یہ قرآن مجید ہے، چونکہ اس کا وہ دل بنجر نہ تھا، اس کا وہ دل چٹان نہ تھا، اس کا دل زرخیز تھا۔ جیسے ہی قرآن مجید کے رحمت والے قطرے اس کے دل پر پڑے، اللہ رب العالمین نے اس کے دل کے دریچے ہدایت کی طرف کھول دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں جا رہے ہیں، تلوار اسی طرح ہاتھ میں ہیں، ادھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید کے ساتھ دار ارقم میں موجود ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیے ہوئے اس دروازے کے سامنے بیٹھے ہوئے نبی پاک کی پہرے داری کر رہے ہیں۔ نظر پڑ گیا کہ عمر آ رہے ہیں، تلوار لے کے آ رہے ہیں، آنے کا انداز ٹھیک نہیں لگ رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ عمر آ رہے ہیں، حضور کیا حکم ہے؟
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کو آنے دو، جب قریب آئے تو اسے روک لو اور اس سے آنے کا ارادہ پوچھو، اگر وہ نیک ارادے سے آ رہا ہے تو اس کو اندر آنے دو، اگر ارادے بد سے آنا چاہتا ہے تو اس کو وہاں روک دو اور واپس کر دو۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور ساتھ میں ایک اور مجاہد صحابی پہرے داری کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عمر قریب آئے، دونوں جوانوں نے، ایک نے اس طرف سے بازو پکڑ لیا، دوسرے نے دوسری طرف بازو پکڑ لیا، مضبوطی کے ساتھ اس کو روک کے رکھا، پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیوں حاضر ہونا چاہتے ہو؟ کہنے لگے کہ میں مسلمان ہونے جا رہا ہوں، کلمہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا پہلے تلوار نیچے رکھو، ہاتھ خالی رکھو۔ تلاشی لے لی گئی، کوئی خنجر چاقو کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے اسلحہ پر ہم نے کنٹرول کر لیا ہے، اب عمر بغیر کسی اسلحہ کے ہمارے پاس موجود ہے، کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا اس کو اندر لے آؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کا سبب پوچھا۔ حضرت عمر نے کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ، میرے دل میں کفر کی بیماری ہے، مجھے شفا عطا کرو، شرک کی بیماری ہے، مجھے شفا عطا کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے ذریعے میرے دل کے دریچے کھول دیے ہیں، میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔ یہاں حضور کے ساتھ وہ صحابہ نعرہ لگا رہے تھے، آسمان پر فرشتے نعرے لگا رہے تھے، نعرے تکبیر کی آواز گونجی، اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ جب فاروق اعظم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، ابھی جبریل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت دے کر بھیجا۔ حضرت عمر فاروق کے مسلمان ہونے سے پہلے مسلمانوں کی کل تعداد 39 ہے، حضرت عمر فاروق مسلمان ہوتا ہے تو تعداد بنتا ہے 40۔ 39 سے کتنا بنتا ہے؟ 40 افراد، جس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ 40 کا یہ عدد مکمل ہو گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے رب ذوالجلال نے جبریل کو آیت قرآن دے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرے لیے اللہ کافی ہے، اور یہ مومنوں کا ایک چھوٹا سا دستہ اور جماعت جو آپ کی اتباع کرتے ہیں آپ کے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظار میں ہے سردار قریش، کوئی نتیجہ لے کر آئے گا، چونکہ یہ جہاں گیا ہے خالی واپس نہیں آیا، وہ انتظار میں تھے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سب کچھ فدا کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ اب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی بن چکا ہے، اب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ کہا یا رسول اللہ ہم اپنے گھروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، آج کے بعد ہم اپنے گھروں میں نماز نہیں پڑھیں گے، ہم بیت اللہ کے سامنے جا کر مطاف میں نماز پڑھیں گے، حرم میں نماز پڑھیں گے، کافروں کے بیچ میں نماز پڑھیں گے، سرداروں کے بیچ میں نماز پڑھیں گے۔ اگر کسی نے حرم شریف کے اندر ہمیں نماز پڑھنے سے روکا وہ عمر کی تلوار سے نہیں بچ پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا عمر ابھی وقت نہیں ہے، تھوڑا انتظار کر لو۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ اب انتظار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب ہم اتنے کمزور نہیں ہیں کہ ہم چھپ کر اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں، آج ہم حرم میں جا کر بیت اللہ شریف کے اندر جا کے نمازیں پڑھ کر بتا دیں گے کہ ہم بھی طاقت رکھتے ہیں، ہم بھی قوت رکھتے ہیں، ہم بھی غیرت رکھتے ہیں، ہم بھی جرت رکھتے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، حق پر سب کچھ کٹوانے کے لیے تیار ہیں، ہم کبھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی اس اصرار کو دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ ادھر کافر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نتیجہ آئے گا۔ نتیجہ کیا آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو اپنے گھروں میں چھپ کے نماز پڑھتے تھے انہیں کہا گیا سب کے سب حرم میں آ جاؤ۔
آج نماز ہم اللہ رب العالمین کے گھر میں ادا کریں گے۔ کافروں نے کوشش کی کہ روکیں، عمر فاروق کی چمکتے ہوئی تلوار سے گھبرا کر پیچھے ہٹے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کسی صورت ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قرآن مجید ہدی للمتقین ہے، یہ ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے، جس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ عمر فاروق کو کسی نے تبلیغ نہیں کی، غصے سے دشمنی میں آیا تھا، لیکن قرآن مجید کے اوراق پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئے، اور ایسے مسلمان ہو گئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب بھی کوئی قرآن مجید کی آیت تلاوت کیا جاتا تو آپ کے آنکھوں میں آنسو اتر آتے، اتنا دل نرم اور موم ہو جاتا۔ تو پتہ چلا کہ قرآن مجید جو ہے اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، یہ سراپا رحمت ہے اور یہ سراپا شفا ہے۔ تو یہی قرآن مجید کی دن منانے کے لیے آج ہم یہاں آئے ہیں۔ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے، متقین کے اوصاف بیان کیے اللہ نے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ کس پر؟ اونچی آواز میں کہہ دو، غیب پر، بن دیکھے ایمان لانے والے۔ متقی کی پہلی صفت وہ غیب پر ایمان لائے۔ اب سوال یہ ہے کہ غیب بتایا کس نے؟ جبرائیل علیہ السلام نے تو براہ راست آ کے اطلاع نہیں کی۔ جبریل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور جبریل کو آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، اور جبریل نے جو وحی پیش کیا مصطفیٰ کریم نے سنایا، اس سنے ہوئے کو جس نے مانا وہ ایمان بالغیب ہے۔ وہ ایمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے اندرونی کیفیت کو بیان فرمایا۔ زمین پر چلنے والوں میں سے کسی کو نہیں پتا کہ قبر کے اندر کیا ہونے والا ہے، کیا ہوتا رہتا ہے، میت کو دفنانے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ یہ خبر دی ہے جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس کا قبر بنایا جاتا ہے، جس وقت اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے، اس کو دفنا دیا جاتا ہے، جب دفنانے والے واپس ہونے لگتے ہیں، وہ میت ان کے جوتوں کی آہٹ سن لیتی ہے۔ دفنانے والے دفنا کے جا رہے ہیں اور جو دفن کیا گیا ہے وہ ان کی آواز کو سن لیتا ہے۔ جب دفن ہونے والا اس آواز کو سن لیتا ہے، جب یہ کچھ دور چلے جاتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ ایک کو منکر کہا جاتا ہے، دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ دو فرشتے آتے ہیں اور آ کر فیجلسانہ ہی اسے بٹھا دیتے ہیں۔ کسی نے بھی دفن کرتے وقت چاہے وہ 10 دن قبر پر بیٹھے، لیکن اندر فرشتوں کو آتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ اگر قبر کے اندر کیمرہ لگا دے، سرچ کر دے، وہ بھی کیفیت اسے معلوم نہیں ہو سکتا۔ یہ غیب کی باتیں ہیں، یہ کسی مادیاتی ذرائع سے آپ اس کو معلوم نہیں کر سکتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا کہ فرشتے اس سے پوچھتے مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب، اونچی آواز میں کہہ دو، تیرا رب کون ہے؟ اگر وہ مومن مسلمان ہے، اگر وہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہے تو کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب، توجہ چاہوں گا، میرا رب۔ جب قبر کے اندر میت کہہ دے کہ میرا رب اللہ ہے، اللہ کو رب مان چکا، اب تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے نا؟ بولو، اب تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جو قبر میں کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، نہیں چھوڑا جا سکتا۔ فرشتے پھر سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلا سوال تیرا رب اللہ ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اللہ کو تو رب مانتے بہت سارے مذاہب باطلہ بھی ہیں، ادیان باطلہ کے لوگ بھی اللہ کو رب مانتے ہیں۔ اب دین کیا ہے؟ جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔
جب اس نے اللہ کو رب مانا، جب اس نے اسلام کو دین مان لیا، امتحان میں اس کو پاس مان لینا چاہیے، لیکن فرشتے پھر بھی اس کو پاس نہیں کہتے۔ اور آخری اور لازمی سوال باقی ہے، جس کے صحیح جواب دینے پر آپ کو پاس مانا جائے گا، جس کے غلط جواب دینے پر وہ 2 سوالوں کے درست جواب بھی ریجیکٹ ہو جائیں گے۔ بڑا اہم سوال ہے کہ اللہ کو رب مان لیا ہے، پاس نہیں کرتے اس کو فرشتے، اسلام کو دین مان لیا ہے، فرشتے اس کو پاس نہیں کرتے۔ جب پاس ہونے کی باری آتی ہے، ما تقول فی حق ھذا الرجل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرا کے پوچھتے ہیں، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ ما تقولو، کیا کہتا تھا، یہ نہیں کہ کیا کہتے ہو، کیا کہتا تھا دنیا میں؟ اللہ کا نبی کہتا تھا، خاتم النبیین کہتا تھا، اللہ کا رسول کہتا تھا، اللہ کا حبیب کہتا تھا، اس کے عظمتوں کے ڈنکے بجاتا تھا، یا اپنے جیسا کہتا تھا، یا اس کے ختم نبوت پہ انکار کرتا تھا، یا اس کے رسالت پہ شبہ کرتا تھا؟ ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے، میں اس کے بارے میں یہی کہتا تھا کہ اللہ کے رسول ہیں، میں اس کے بارے میں یہی کہتا تھا کہ اللہ کا نبی ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، جب وہ کہتا ہے یہ اللہ کا رسول ہے، جب مصطفیٰ کریم کو پہچان لیتا ہے، کہتا ہے کہ میں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، فرشتے مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں تو اسی دن کے لیے مرا تاکہ میں وہاں قبر میں جاؤں، مجھے میرے محبوب کی زیارت ہو جائے، اللہ کے حبیب کی زیارت ہو جائے، اس نیت سے میں مر کے قبر میں آیا ہوں، میں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ جب وہ یہ جواب دیتا ہے، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، پھر آسمان سے بلانے والا، آواز دینے والا آواز دیتا ہے، جو منصف ہے، جو اس کے پاس ہونے کا فیصلہ کر رہا ہے، وہ آواز دے کر کہتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آواز ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ اب اس کے لیے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنتی بستر بچھاؤ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، ان کے رشتہ داروں نے اس کو کفن پہنا دیا ہے، اب اس کو جنتی لباس پہنا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، قبر سے اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو۔ جب اس کے لیے جنتی بستر بچھ جاتا ہے، جب اس کو جنتی لباس پہنایا جاتا ہے، جب جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، مصطفیٰ کریم فرماتا ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنتی باغوں میں سے ایک باغ ہے، قبر جنتی باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ دوسرا آدمی جو کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، اس سے فرشتے پوچھتے ہیں من ربک کا، وہ جواب دیتا ہے ہا ہا لا ادری، افسوس ہے مجھے نہیں۔ اللہ کے بارے میں جب اس نے کہا ہا ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا کہ میرا رب کون ہے، تو وہ فیل ہو گیا، ناپاس ہو گیا، لیکن فرشتے پھر بھی سوال موقع دیتے ہیں، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہا ہا لا ادری، یہ کہتا ہے کہ مجھے افسوس، مجھے نہیں پتا کہ میرا دین کیا ہے۔ فرشتے نبی پاک کا چہرہ دکھا کے پوچھتے ہیں ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ ہا ہا لا ادری، افسوس ہے میں نہیں جانتا، افسوس ہے میں نہیں جانتا۔ جب وہ یہ کہتا ہے فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن كَذَّبَ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، آسمان سے ندا کرنے والا ندا کہتا ہے یہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اب اس کو
जन्नती जो है जहन्नमी बिस्तर लगा के दो, इसको जहन्नमी दोज़खी लिबास पहनाओ, दोज़ख की खिड़की इसके लिए खोल दो। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं अल क़ब्र हुफ़रतुम मिन हुफ़रतिन नार, या कब्र दोज़ख के कुओं में से कुआं है। एक ने सही जवाब देकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब मोहम्मद करीम के गुण और अज़मत कब्र के अंदर गाता है तो उसके लिए कब्र जन्नत का बाग बनता है। दूसरा मुस्तफ़ा करीम से अनजान और लाताल्लुक़ बनता है, उसके लिए वही कब्र जो है जहन्नम का कुआं बनता है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर फरिश्ते उसको गुर्ज मारते हैं, वो चीखें मारता है। इंसान के अलावा हर मखलूक उसके चीख की आवाज़ सुनती है। अगर इंसान सुन ले तो बेहोश हो जाए, इंसान सुन ले तो बेहोश हो जाए। हदीस मिशकातुल मसाबी बाब अज़ाबुल क़ब्र में मौजूद है और मिशकातुल मसाबी यहाँ मेरे कमरे में मौजूद है। आप चाहें तो अभी मैं ये हदीस आपको अभी पढ़कर सुनाया था, खोल के दिखा दूं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ये शान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी से छुटकारा मिलता है। नबी पाक को पहचानता है तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लेता है। युमिनूना बिल गैब, गैब पर ईमान लाते हैं, एक हदीस। दूसरी हदीस मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इंसान फोत हो जाता है, चाहे वो आधी रात को फोत हो जाए, खा वो फजर के बाद फोत हो जाए, खा वो सहरी के वक्त फोत हो जाए, खा वो दोपहर को वक्त फोत हो जाए, खा उसको रात को दफन कर दिया जाए, खा उसको सुबह के वक्त दफन कर दिया जाए, जब फरिश्ते उसके पास आकर उसे उठाते हैं, बिठाते हैं, वो कहता है दाऊनी उसल्ली, मुझे छोड़ दो मैं नमाज पढ़ लूँ, मुझे छोड़ दो मैं क्या करूं, नमाज पढ़ लूं। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि उस वक्त क्योंकि उसको दफनाते हैं उसको सूरज गुरूब होता हुआ महसूस होता है और उसके दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि मेरी नमाज असर अभी अदा नहीं हुई, ये कज़ा है, मैं पहले ये नमाज पढ़ लूँ, ऐसा ना हो कि सूरज गुरूब हो जाए, मेरी नमाज कज़ा हो और मैं गुनहगार हो जाऊं। वो कब्र के अंदर अपने आप को दुनिया में महसूस कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से फरिश्तों से कहा जाता है कि मेरे बंदे को आराम के साथ कब्र में रहने दो, इसको जन्नती लिबास पहनाओ, अब इससे क्या पूछना है जो कब्र में आके सब कुछ भुला के नमाज ही उसे याद है। हुदल लिल मुत्तकीन, जो दुनिया में नमाज को याद ही ना रखे कब्र में नमाज कैसे याद आएगा? जो दुनिया में रसूल करीम को याद ना करे कब्र में रसूल करीम को कैसे याद करेगा? जो दुनिया में दीन इस्लाम पर अमल न करे कब्र में दीन इस्लाम के मुतालिक क्या बताएगा? दुनिया में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र न करे वो कब्र में जाकर रब की पहचान कैसे करेगा? इसलिए अल्लाह के बंदों को इस ज़मीन पर रहते हुए सारी इबादत बजा लाना चाहिए, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर अमल करना चाहिए। हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान मुत्तकीन के लिए हिदायत है। मुत्तकीन की पहली सिफत अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाते हैं। गैब किसने बताया? बात यहाँ से चली, किसने बताया? ऊंची आवाज़ में कह दो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हशर के मैदान का जिक्र किसने किया? मीज़ान का जिक्र किसने किया? हौज़ कौसर का जिक्र किसने किया? जहन्नम के तबकात का जिक्र किसने किया? कब्र के अज़ाब का जिक्र किसने किया? कब्र के राहतों का जिक्र किसने किया? हौज़ कौसर पर पानी पिलाने का जिक्र किसने किया? पुल सिरात पर जहन्नमियों का जहन्नम में गिरने का जिक्र किसने किया? कब्रों से उठने का जिक्र किसने किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हिसाब व किताब का जिक्र किसने किया? जन्नती हुर व गलमान का जिक्र किसने किया? जन्नती महलात का जिक्र किसने किया? जहन्नम की हरारत का जिक्र किसने किया? जहन्नमी फरिश्तों का जिक्र किसने किया? जहन्नमी दारोगे का जिक्र किसने किया? मुस्तफ़ा करीम ने किया। इन तमाम पर ईमान लाना ज़रूरी है। युमिनूना बिल गैब। अगर कोई कहे कि रसूल को गैब का पता ही नहीं है तो पता चला कि अभी तक वो गैब पर ईमान ही नहीं लाया। हम कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है, हक बताया है, उसमें जर्रा बराबर भी शक नहीं। मुस्तफ़ा ने जो बताया है वो, ऊंची आवाज में कह दो, नबी ने जो बताया है सच बताया है, जो बताया है हक बताया है। जो बताया है मुस्तफ़ा करीम ने अल्लाह की तरफ से वो गैबी बातें
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا، یؤمنون بالغیب۔ معلوم ہوا کہ قرآن متقین کی دوسری صفت یہ بیان کرتا ہے کہ وہ نبی کو مان لے اور اس حیثیت سے مان لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دینے والے ہیں۔ اس حقیقت سے وہ جان لے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی باتیں بیان کی ہیں وہ حق ہے۔ قرآن نے بھی کہہ دیا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے۔ کون عالم الغیب ہے؟ اونچی آواز۔ اللہ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر اس رسول پر ظاہر کرتا ہے جس سے وہ راضی ہے۔ قرآن ہے، سورہ جن پڑھی 29واں پارہ، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ الا حرف استثناء لگا کے کہا کہ ہر ایرے غیرے کا کام نہیں کہ وہ غیب پر مطلع ہو، ہر ایرے غیرے کا کام نہیں کہ اسے غیب کا علم ہو۔ اگر غیب ہے، غیب کا علم ہے تو اس رسول کے پاس جس سے اللہ راضی ہے۔ دوسری ہے فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اے لوگو، یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر اطلاع کر دے، ہاں اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے اسے غیب کی اطلاع دے دیتا ہے۔ دو آیتیں آئی، تیسری آیت فرمایا وما هو علی الغیب بدنین، میرے نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ غیب بتانے پر بخیل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس مال ہو خرچ نہ کرے۔ بخیل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس مال ہو خرچ نہ کرے، اس کو بخیل کہتے ہیں۔ اس کو بخیل نہیں کہتے جس کے پاس کچھ بھی نہیں، خرچ بھی نہیں کرے، اس کو مسکین کہیں گے، اس کو فقیر کہیں گے، اس کو بخیل نہیں کہیں گے۔ یہاں قرآن نے کہہ دیا وما هو علی الغیب بدنین، میرے محبوب غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ غیب کی دولت بھی مصطفیٰ کے پاس ہے، غیب بتانے پر سخی بھی مصطفیٰ کریم ہے۔ وما هو علی الغیب بدنین، یہ ساری غیب کی باتیں رسول نے بتا دی ہیں نا ہمیں، قبر و حشر نشر، یہ ساری باتیں مصطفیٰ کریم نے بتا دی ہیں۔ جو ضروریات دین میں غیبی باتیں بتانے کے تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جمعے کے دن ہوگا۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ قیامت غیب ہے، مصطفیٰ نے وہ دن بتا دیا۔ کون سے دن قیامت ہوگا؟ جمعے کے دن ہوگا۔ مصطفیٰ کریم نے کہا کہ عصر کے بعد قیامت ہوگا، وہ جمعے کے دن وہ وقت بھی بتا دیا، وہ وقت بھی بتا دیا۔ پھر مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ محرم کے دن قیامت ہوگا، مہینہ بھی بتا دیا۔ نہیں بتایا تو سن ہجری، سن نہیں بتایا، سن عیسوی یا سن ہجری نہیں بتایا، چونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس راز کو پوشیدہ رکھنے کا حکم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کچھ بتا دیا، نشانیاں بتا دی۔ نشانیاں مصطفیٰ کریم نے قیامت کی ساری نشانیاں بتا دی۔ نشانیاں وہی بتاتا ہے نا جس کے پاس علم ہو، نشانیاں کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ قیامت کی نشانیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، وہ ساری نشانیاں جس طرح رسول کریم نے بیان کیے ہیں ویسے ہی وہ نمودار ہو رہے ہیں، ویسے ہی وہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، متقی کی پہلی صفت ہے غیب پر ایمان لائے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری صفت ہے نماز قائم کرنا۔ کیا کرنا؟ بولو، یا وہ نعرہ لگاؤ کہ دل صاف نماز معاف۔ ہاں، یہ نعرہ بھی سننے کو ملتا ہے، دل صاف نماز معاف۔ یہ کہاں کی منطق ہے؟ دل صاف بس نماز معاف؟ اگر یہی بات ہے تو جو صاف اور شفاف دل انبیاء کرام کے تھے، اللہ کے نبیوں کے تھے، ان پہ کبھی نماز معاف نہیں۔ انبیاء کرام کے آل و اطہار پر نماز معاف نہیں، اصحاب کبار پر نماز معاف نہیں، اولیاء کاملین اور صالحین پر نماز معاف نہیں،
تابعین تبا تابعین پہ نماز معاف نہیں، اور چرس پینے والا کہہ دے کہ دل صاف نماز معاف، تو یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا یہ متقی کی صفت ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کا معراج ہے۔ الصلاۃ قرۃ عینی، نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی، نبی سے محبت کا دعوے دار ترک کر دے نماز، نبی کریم کا عاشق کہلا کے فجر میں اٹھنا اس کے لیے ہو جائے وبال، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مطلب حدیث کا یہ صلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو پھر نمازی بن جاؤ، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو تو پھر نمازی بن جاؤ۔ یہ مصطفیٰ کریم نے اپنے اس محبت والی امت کو کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ مصطفیٰ کریم تم سے خوش ہو، نبی کی آنکھیں تمہاری طرف سے ٹھنڈی ہوں، تو یہی طریقہ ہے کہ نماز پڑھو۔ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد صلاتہ، قیامت کے دن اعمال میں سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ جو نماز کے معاملے میں کامیاب ہو گیا باقی عبادات کے معاملے میں کامیاب ہوگا، جو نماز کے معاملے میں ناکام ہو گیا باقی عبادات کے معاملے میں وہ ناکام ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین، فرمایا نماز دین کا ستون ہے، دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا، چونکہ ستون سے چھت قائم ہے، وہ اگر ستون اس کے پاس نہیں تو پھر چھت کا وجود بھی سلامت نہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کی سلامتی کا ذریعہ نماز کو قرار دے دیا، اور آج یہ کہہ دے دل صاف تو نماز معاف۔ بہت سارے پیر مریدوں سے نذرانے لینے والے، چندہ لینے والے، مرغیاں لینے والے، بکرے لینے والے، گائے بھینس لینے والے، مرید کو یہ کہہ دینا کہ پیر کو اگر نذرانہ نہیں دیا برباد ہو جاؤ گے، شراب کے نشے میں لت پت ہیں، نمازوں کا پتہ نہیں، قبلے کا پتہ نہیں، تو ایسے شیخ طریقت یہ تمہیں گمراہی کی طرف تو لے جائیں گے، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش نہیں کریں گے۔ ہاں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں وہ شیخ کامل تمہیں پیش کرے گا جو نماز پنجگانہ کا پابند ہو، جو تہجد گزار ہو، جو عقل حلال، صدق مقال یعنی رزق حلال کھانے والا، سچ بولنے والا، رزق بھی حلال ہو، گفتار بھی سچی ہو۔ یہ طریقت میں شرط ہے، مرید کو مقام ترقی پر پہنچانے کے لیے سب سے پہلا درس تصوف میں یہی دیا گیا ہے، رزق حلال و صدق مقال، رزق حلال اپناؤ اور سچ بولو، اس کے بعد جو دین کے باقی احکامات ہیں اس پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اگر رزق حرام ہے اور جھوٹ گفتگو میں شامل ہے، دین کے تمام معاملات مشکل ہو جائیں گے، نماز بھی مشکل محسوس ہوگا، روزے بھی مشکل محسوس ہوں گے، ذکر اذکار سارے آپ کو مشکل لگیں گے، تو لہٰذا دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار جو ہوگا وہی اصل میں اللہ رب العالمین کا پیارا ہے۔ کار شیطان می کند نامشولی، کار شیطان می کند نامشولی، گر ولی نست و لعنت بر ولی۔ مولانا رومی نے کہا، عام بندے نے نہیں کہا، کام کر لے شیطان والے، کہلا دے کہ میں ولی ہوں، کام سارے شیطانی ہوں، پھر کہہ دے ولی ہوں۔ یہ ولی تو ہے لیکن اللہ کا نہیں، یہ ولی ہے شیطان کا، چونکہ کام اس کے پاس شیطان کے ہیں، تو شیطان کے اوپر بھی لعنت ہے تو شیطان کے پیروکاروں پر بھی لعنت ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، کیا کرنا؟ صبح فجر کے وقت بھی آواز آتی ہے نا مسجدوں سے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ سنتے ہیں یا سو رہے ہوتے ہیں؟
ہاں، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف۔ بظاہر تو یہ مؤذن کے الفاظ ہیں، لیکن مؤذن خدا کی طرف سے بلانے والا داعی ہے، اللہ کے حکم سے اللہ کی بارگاہ کی طرف بلا رہا ہے۔ ذرا اس کو یوں سمجھیے، استاذ اپنے شاگرد کو بلائے، شاگرد استاذ کی خدمت میں نہ آئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ نالائق ہے۔ کیا کہیں گے؟ نالائق ہے، استاذ نے بلایا نہیں گیا۔ شوہر اپنی بیوی کو بلائے اور بیوی نہ آئے تو نالائق ہے، ایسا؟ مرید کو پیر بلائے تو نالائق ہے، بیٹے کو باپ بلائے تو نالائق ہے، ارے بندے کو رب بلائے تو فیصلہ کر لو۔ آج وہ بوڑھا بابا جی ناراض ہے، بیٹے کو بلایا نہیں آیا، ان سے میں پوچھتا ہوں تجھے رب کی طرف سے 5 مرتبہ بلاوا آتا ہے، کبھی تو اللہ کی بارگاہ میں گیا؟ جب خدا رب ذوالجلال کی بارگاہ کا تو نافرمان ہے تو تیری بیوی تیری نافرمان، تو خدا کا نافرمان ہے تو تیرا بیٹا تیرا نافرمان، تو اگر خدا کا نافرمان ہے، اللہ کی مخلوق سب کے سب تیری نافرمانی کے لیے تیار ہے۔ تم خدا کے فرمان بردار بندے بن جاؤ، جانور بھی خدمت اور فرمان برداری کے لیے تیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے، اسے حضرت سفینہ کے نام سے، سفینہ عربی میں کشتی کو کہتے ہیں، سفینہ کے نام سے وہ مشہور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جہاد کے لیے کسی تبلیغی سفر کے لیے قافلے میں جاتے تو اسی حضرت سفینہ کو حکم دیتے کہ آپ اپنی سواری ہمارے قافلے کے پیچھے پیچھے لے کر آؤ، تھوڑا فاصلہ رکھو، ہمارے ساتھ نہ آؤ، کیونکہ پھر اسے یہ کہا گیا تھا کسی قافلے میں چلنے والے کا کوئی سامان گر جائے اسے اٹھا کے لے آنا ہے۔ وہ حضرت سفینہ پیچھے سے قافلے کے پیچھے اپنی سواری چلا کے زمین کو یوں دیکھتا جاتا تھا، کہیں کسی کی تلوار، تیر، کوئی ڈال، کوئی رومال، کوئی جوتا، کوئی ٹوپی، کوئی برتن کسی کا گرے تو میں اٹھا کے سنبھال کے وہاں پہنچا دوں، چونکہ اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر سفر تھا، بھاگ دوڑ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں گر جاتی تھی، تو یہ پیچھے چلنے والا احتیاط سے چل کے ان چیزوں کو ڈھونڈتا تھا۔ فرماتے ہیں حضرت سفینہ اسی طرح قافلے میں پیچھے سامان اٹھاتا ہوا جا رہا تھا، کشتی اس لیے کہا کہ وہ لوڈ اٹھائے آئے نا، تو وہ پیچھے سے جا رہا تھا، قافلے سے اس کا راستہ بھٹک گیا، قافلہ یوں چلا گیا اور حضرت سفینہ راستہ بھول کر یوں رخ اختیار کیا، جنگل و بیابان میں پہنچا۔ جنگل بیابان میں جب پہنچا تو ایک شیر نے حضرت سفینہ کو دیکھا، اس وقت آپ پیدل چل رہے تھے، اس نے اس پر حملہ کر دیا، شیر نے حملہ کر دیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شیر نے حملہ کر دیا، اس نے دھاڑے نہیں ماری، چیخا نہیں، چلایا نہیں، جان بچانے کے لیے بھاگا نہیں، شیر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، شیر خبردار، میرے قریب نہ آنا، میں رسول کریم کا غلام ہوں، میں نبی کا غلام ہوں۔ سیرت نگار لکھتے ہیں، تاریخ لکھتے ہیں، وہ درندہ حملہ آور ہونے والا درندہ جب سنا انا مولا رسول اللہ، کتے کی طرح دم ہلاتے ہوئے قریب آیا اور نیچے سر جھکا کے اس کے پیر سونگھنے لگے، جس کو تاریخ دان سیرت نگاروں نے کہا کہ شیر نے آپ کے قدم بوسی کی، پیر چومے، اور پھر شیر اس کے ساتھ چلنے لگا، کبھی دائیں چلتا ہے، کبھی آگے چلتا ہے، کبھی پیچھے چلتا ہے، اور چلتے چلتے اس کو راستے پر لے کر آیا۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں میں شیر کے اشارے کو سمجھ گیا کہ یہ اب میرا محافظ بن گیا، یہ میرا سیکورٹی گارڈ بن گیا، کہیں دوسرا جانور اس پہ حملہ نہ کر دے، کہیں دوسرا درندہ اس پر حملہ نہ کر دے، یہ رسول کریم کا غلام ہے، میں اس کا غلام ہوں، یہ نبی کا غلام ہے، میں اس کا غلام ہوں۔ جب تم نبی کے غلام بن جاؤ درندے تمہاری غلامی کریں گے، جب تم نبی پاک کے نافرمان بن جاؤ گے تمہارے سگے بیٹے تمہارے نافرمان بنیں گے۔ مولوی صاحب تعویذ لکھو بیٹا نہیں مانتا، مولوی صاحب دعا کرو بیٹا گھر سے فرار ہے، تو یہ ساری نحوستیں کیوں ہیں؟ بیٹے کی تربیت ٹھیک نہیں کی آپ نے، اور اللہ رب العالمین کی فرمان برداری نہیں کی آپ نے۔ جب تک وہ بچہ تھا اس نے آپ کے کرتوت سے آپ جیسا بننے کی کوشش کیا، آپ نے رب کی نافرمانی کی، آپ نے اپنے بڑوں کی نافرمانی کی۔ جب آپ کا بچہ یہ سب کچھ دیکھتا رہا، جوان ہونے کے بعد وہی کرنے لگا جو وہ کرتا ہے۔ بندر کا بچہ وہی کرتا ہے نا جو بندر کرتا ہے، وہی حرکتیں، اس کے سارے حرکتیں وہی اپنا دیتا ہے نا۔
چونکہ اس نے اب تربیت اپنے بڑے سے حاصل کی ہے، تو لہٰذا اللہ رب العالمین کی فرمان برداری کرو، نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر والوں کو بھی کہو۔ اللہ بھی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچا تو سکتے ہیں، کیونکہ ہم خود غلط کام نہیں کریں گے، جہنم سے بچ جائیں گے، ہم نمازوں کو قضا نہیں کریں گے، جہنم سے بچ جائیں گے، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، جہنم سے بچ جائیں گے، اللہ رب العالمین کی بندگی کریں گے، ان تمام گناہوں کو چھوڑ دیں گے، ہم جہنم سے بچ جائیں گے، لیکن ہم اپنے گھر والوں کو جہنم سے کیسے بچائیں؟ چونکہ یہ عمل کا معاملہ ہے، دل کا معاملہ ہے، ہر وقت کنٹرول نہیں کیا جاتا، بہت سارے گناہ چھپ کے کیے جاتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کو کیسے بچائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، جس چیز کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس پر خود بھی عمل کرو، اپنے گھر والوں کو عمل کراؤ، جس سے اللہ رب العالمین نے تمہیں روکا ہے اس سے خود بھی رک جاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی روکو، خود بھی رک جاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی روکو، اتنا کام تم کرو، باقی رب ذوالجلال کی طرف سے مہربانی ہوگی، اللہ رب العالمین تمہاری اس محنت کو، اس کاوش اور تربیت کو ضائع ہونے نہیں دے گا، تمہارے گھر کے سارے افراد نیکوکار دیندار بن جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے متقین کی جو تیسری صفت بیان کی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرو گے، مال ختم نہیں ہوگا، مال ختم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہہ دیا کہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے زمین میں گندم بویا اور اس میں پہلا ایک سلا نکلا اور اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اس کے بعد چوتھا، اسی طرح ایک دانے سے 7 سلے نکلے اور ایک ایک سلے میں ایک ایک خوشہ لگا اور ایک ایک خوشے میں ایک ایک 100 دانے آئے، یعنی ایک گندم کے دانے کو زمین میں تم نے ڈال دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، رب ذوالجلال نے اس کو اگنے کی توفیق دے دی، وہ سلہ اگ کے جو ہے 7 اس کی شاخیں بنی، پھر ایک ایک شاخ میں خوشہ لگا، ایک ایک خوشے میں 100 دانے بنے، تو ایک دانے سے 700 دانہ اللہ رب العالمین کاشتکار کے بنا دیتا ہے۔ تو 1 روپیہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ اسی طرح برکت عطا فرمائے گی، اس ایک کے بدلے میں تمہیں 700 دے دے گا۔ قرآن ہے 3 پارہ، باہر سے نہیں بات کر رہا، اللہ کے کلام سے بات کر رہا ہوں، قرآن سے۔ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر ایک سلہ میں جو ہے 100 خوشہ ہے اور خوشہ ہے، خوشے میں 100 دانے ہیں، یہ مثال قرآن نے بیان کر دیا۔ قرآن پہ ایمان ہے مومن کا تو اس ایمان کو مد نظر رکھتے ہوئے خرچ کر لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے گا۔ تو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی متقین کی نشانی ہے، اور وہی لوگ ہیں جس کو اللہ رب العالمین ہدایت کی توفیق دے دیتا ہے۔ وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَيُؤْمِنُونَ، اور اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے آپ پہ نازل کیا ہے، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے آپ سے پہلے نبیوں پر نازل کیا، وَبِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں، غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا، قرآن مجید پر ایمان لانا، توریت، زبور، انجیل اور دیگر انبیاء کرام کے صحیفوں پر ایمان لانا، آخرت پر یقین رکھنا، یہ تقویٰ ہے۔ اگر یہ 5 چیزیں کسی کے پاس ہیں وہ مسلمان ہے، وہ تقویٰ کا پہلا اسٹیج اور گریڈ ان کے پاس موجود ہے۔
اولئک ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ آپ نے کامیابی کسی اور جگہ تلاش کی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا یہی مطلب ہے، آؤ نماز کی طرف۔ جب یہ بلاوا آتا ہے نماز کی طرف آؤ، تو نماز کی طرف مومن اٹھ کے وضو کر کے جاتا ہے تو اس کو قلبی راحت بھی ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ جو لوگ بے چین ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں ہے، ہمیں گھروں میں آرام نہیں، ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، کہتے ہیں لوگ ہمیں یہ مسئلہ ہے، ہمیں وہ مسئلہ ہے، وہ اللہ رب العالمین کی بندگی کریں۔ اگر رات کو نیند نہیں آتی، نسخہ بتا رہا ہوں، وضو کر کے ارادہ کر لو کہ میں 100 رکعت نفل پڑھ لوں گا، 4 رکعت بھی نہیں پڑھ پاؤ گے، اتنی گہری نیند آئے گی جس کا آپ کی عقل حیران ہو جائے کہ یہ نیند اب کہاں سے آ گئی۔ چونکہ جب تم نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے، تمہارے دل میں سکون اور اطمینان اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے گا، اور اس سکون اطمینان سے تمہیں نیند آئے گی۔ کیا آپ نے سنا کہ دشمن کے سامنے آمنے سامنے مقابلے میں کوئی گہری نیند سو رہا ہو؟ کبھی سنا؟ کسی بھی وقت دشمن حملہ کر دے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تعداد میں 313 ہیں، بدر کے میدان میں موجود ہیں، دشمن ہزاروں کی تعداد میں تلواریں لیے کھڑے ہیں، رات کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گہری نیند سو رہے ہیں۔ قرآن نے سورہ انفال نے اس کے آرام کا ذکر کیا کہ حضور کے صحابہ سو رہے ہیں اور کافر ساری رات جاگ رہے ہیں، صبح ان پر نیند کا غلبہ اور سستی ہے، مصطفیٰ کریم کے غلام تر و تازہ ہیں، پوری رات سو چکے ہیں۔ یہ سکون، یہ روب، یہ اطمینان دل میں اتارا کس نے؟ اللہ رب العالمین نے۔ ان کی محافظت کی کس نے؟ اللہ رب العالمین نے۔ تو آج ہم منا رہے ہیں قرآن مجید کے دن کو منا رہے ہیں۔ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ قرآن نے ہمیں کس چیز کی ہدایت کی ہے؟ ہم نے قرآن مجید کو اپنے گھروں میں اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو پیسہ ہے وہ چوری نہ ہو۔ اگر کسی مسلمان نے گھر میں قرآن مجید رکھا ہے تو عمل کرنے کی نیت سے نہیں رکھا کہ میں پڑھوں، اس میں کیا لکھا ہے میں اس پہ عمل کروں، نیت یہ نہیں ہے۔ نیت یہ ہے کہ میرے مال ختم نہ ہو، برکت آ جائے۔ گھر میں قرآن کیوں رکھا ہے؟ کہہ رہا برکت کے لیے۔ گھر میں قرآن کیوں رکھا ہے؟ کہہ رہا حفاظت کے لیے۔ اب برکت اور حفاظت قرآن کریم کے فیوز و برکات میں شامل ہے، حفاظت بھی اس کے وسیلے اللہ کر دیتا ہے، برکتیں بھی عطا فرما دیتا ہے، لیکن نیت صرف حفاظت اور برکت تک محدود نہ ہو، نیت عمل کی بھی ہو، نیت عمل کی بھی ہو۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، کسی شخص نے مجھے کہا کہ ہمارے ایک مریض ہیں، ان کی حالت نزع کی ہے، آپ وہاں آئیں اور ان پر قرآن شریف پڑھیں۔ تو میں وہاں گیا، قرآن مجید کے لیے میں نے کہا کہ مجھے قرآن شریف دے دو، میں سورہ رعد اور سورہ یاسین کی تلاوت کروں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب ہمیں وضو نہیں ہے، ہمارے اس کمرے میں قرآن مجید اس کونے میں رکھا ہوا ہے، آپ وہاں سے اٹھا لیں۔ میں نے کہا چلو مجھے دکھا دو، میں اٹھا لیتا ہوں۔ جب وہ دروازہ کھلا، قرآن مجید کو وہاں سے اٹھایا، قرآن مجید پر 6 سے 7 کپڑے کے بہترین غلاف چڑھے ہوئے تھے، لیکن ان غلافوں کے اندر چھپکلی کے انڈے پڑے تھے۔ یہ کیا قرآن کی عظمت ہے؟ آپ نے اس قرآن مجید کو کیا بنائے رکھا ہے؟ چھپکلی کے انڈے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن سالوں سے رکھا ہوا ہے، اس کو کبھی کھولا نہیں گیا، نہیں کھولا گیا، کبھی اس کے غلاف کو جھاڑ کر صاف نہیں کیا گیا، کبھی اس کی تلاوت نہیں کی گئی، قرآن شریف کو رکھ دیا۔ میں نے کہا قرآن مجید کی یہ حالت بناؤ گے تو نزع میں یہ کیفیت دیکھنا پڑے گا۔ جب قرآن کی یہ حالت بناؤ گے، باری باری یہ حالت موت کے وقت تو ہونا ہی ہے، تو اس وقت تو خیر کافی وہ متاثر بھی ہوئے۔ مجھے امید ہے کہ اس باتوں پر وہ عمل بھی کریں گے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں، قرآن شریف کئی لوگوں کے گھروں میں موجود ہے۔ آپ بتا دیں قرآن کریم کو آپ کس طرح اٹھاتے ہیں، صبح کس طرح اس کی صفائی کرا لیتے ہیں۔ ہاں کبھی کبھی جمعرات کو 2-4 اگربتی اس کے اوپر چاروں طرف سے آپ جلا کے رکھ دو تو یہ قرآن کا حق ادا نہیں ہوا۔ قرآن کا حق یہ ہے اسے پڑھو، اسے سمجھو، اس پر عمل کرو۔ پوری زندگی قرآن مجید سے اس کا تعلق ہی نہیں رہا، فوت ہونے کے بعد مدرسے کے 40 طلباء بلاؤ، قرآن کی ختم کراؤ، ٹھیک ہے، اجر و ثواب قرآن شریف سے ملتا ضرور ہے، لیکن اس پر زندگی میں بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن سے وفا زندگی میں کرو گے تو قرآن مجید آخرت میں وفا کرے گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہہ دو سبحان اللہ۔
درود شریف پڑھیے تو میں عرض کروں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک و سلم علیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محشر کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رمضان شریف کا مہینہ اور قرآن مجید بندے کی سفارشی بن کر جائیں گے. رمضان کا یہ بابرکت مہینہ کہے گا اے میرے رب، میں نے تیرے بندے کو صبح سے لے کر شام تک تیری رضا کے خاطر بغیر کھائے پیے رکھا. اس نے کھانا پینا عمل زوجیت سب کچھ چھوڑ دیا تیری رضا کے لیے، اور میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما کر اسے بخش فرما دے. قرآن کہے گا کہ میں نے اسے رات کو جاگ کے رکھا، اس کا تعلق مجھے سننے اور پڑھنے میں لگا رہا. اے الہ العالمین، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اسے بخش فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفیان، روزے اور قرآن اس کی شفاعت کریں گے، اللہ رب العالمین اس کو بخش فرما دے گا. تو قرآن سے تعلق رکھو گے بخشش ہو جائے گا. سورہ ملک کو کیوں پڑھتے ہیں عشاء کے بعد؟ سورہ ملک کے آپ تلاوت کرنے والے بن جاؤ، قبر کے تمام عذاب سے یہ سورہ ملک جو ہے تمہیں نجات دلائے گا. اس کو سورہ نجات بھی کہتے ہیں. سورہ یاسین کے ساتھ تعلق رکھو، اس کی تلاوت کرو، ناگہانی آفات سے محفوظ رہو گے، گھر جلنے سے محفوظ رہے گا، مال لٹنے سے محفوظ رہے گا، جان حادثاتی معاملات سے محفوظ رہے گا. قرآن مجید کی تلاوت یقین کامل کے ساتھ اگر کوئی کر لے تو یہ بابرکت کتاب ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. جو ظالم لوگ ہیں قرآن تو ان کے لیے کوئی شافی نہیں، رحمت نہیں، بلکہ ان کے لیے نقصان ہے اور خسارہ ہے. اس لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہوں گے لیکن قرآن مجید اپنے پڑھنے والے پر لعنت کرتا ہوگا. قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی طرف سے اسے پھٹکار دیا جا رہا ہے. اس کی وجہ قرآن کی آیتیں تلاوت کر رہا ہے، قرآن میں کہا گیا سود نہ کھاؤ، وہ سودی کاروبار کر رہا ہے. جب اس مقام پہ پہنچتا ہے اس کے اس عمل کو قرآن مجید کے عمل کے حکم کے مخالف پائیں گے تو قرآن مجید اس پہ لعنت کرے گا. قرآن نے چوری سے روکا ہے لیکن وہ تلاوت بھی کر رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے. قرآن مجید نے اس کو زنا سے روکا ہے، وہ تلاوت بھی کر رہا ہے، وہ زنا بھی کر رہا ہے، یا قرآن مجید کو بگاڑ کے پڑھ رہا ہے، یا قرآن مجید کے غلط معنی مفاہیم کو بتا رہا ہے. اس وجہ سے وہ مستحق لعنت ہوتا ہے. تو قرآن مجید پر عمل کیا جائے، اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے. رب نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر والی رات نازل کی. قرآن مجید کو ہم نے قدر والی رات نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مخاطب تو کیا جانے کہ قدر کی رات کیا ہے، تجھے کیا پتا؟ تو نے تو عام راتوں جیسا اس کو ایک رات سمجھ رکھا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا نانا قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں 1000 مہینوں کے. 1000 مہینے یعنی ایک رات ایسی ہے جس میں گویا 83 سال 4 مہینے کی آپ نے عبادت کی فضیلت حاصل کی ہے. شان نزول اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی امتوں کے طویل عمروں کو دیکھ کر، ان کے مجاہدات اور عبادات کو دیکھ کر افسردہ خاطر ہوئے. یا اللہ میری امت کی عمریں بہت کم ہیں، 60-70 سال عمر ہیں. 60-70 سال میں بھی کاروباری معاملات ہیں، دنیاوی معاملات ہیں، ضعف ہے، بیماری ہے، نیند ہے، بیوی بچوں کے معاملات ہیں. ان تمام میں وہ پورا وقت نہیں دے پائیں گے. وہ اتنے بڑے ثواب کو کیسے حاصل کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کی تسلی کے خاطر نازل فرما دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اے محبوب میں نے تمہیں اور تیری امت کو ایک رات عطا کیا ہے جس رات میں وہ عبادت کریں گے وہ عبادت 1000 مہینوں کے راتوں سے بہتر ہے. یعنی 83 سال 4 مہینے کی عبادت کریں گے وہ عبادت اس سے بہتر ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ رات واضح ہوتا کہ فلاں تاریخ ہے.
اب 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29 کو کسی بھی ایک رات میں آپ لیلۃ القدر کو تلاش کریں گے، ان میں سے کسی ایک رات کو ہے مفسرین کے بقول واضح نہیں کیا گیا کہ 21 ہے، واضح نہیں کیا گیا کہ 23 ہے، نہیں بتایا گیا کہ 25 ہے، سب میں ممکن ہے، کبھی 23 میں بھی ہو سکتا ہے، 21 میں بھی ہو سکتا ہے، 25 میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ظاہر کیوں نہیں کیا گیا؟ علماء نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ولیوں کو عام لوگوں میں چھپائے رکھا ہے، کسی کے پیشانی پر نہیں لکھا ہوا کہ یہ غوث ہے، یہ قطب ہے، یہ ابدال ہے، یہ فلاں درجے کا ولی ہے۔ اس کے ولایت کا درجہ اللہ نے لوگوں کے درمیان میں ہے لیکن مخفی ہے، نہیں پتا کس درجے کا ولی ہے۔ اس کو اس لیے چھپائے رکھا تاکہ تمام انسانوں کی تکریم اور تعظیم کی جائے، کسی کو بھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے، ممکن ہے یہی اللہ کا ولی ہو، کسی کو بھی نفرت سے نہ دیکھا جائے، سب انسانوں کی عزت اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے اللہ نے اپنے ولی کو انسان عام لوگوں میں چھپائے رکھا تاکہ سب کی عزت ہو۔ اور اسی طرح لیلۃ القدر کو اللہ رب العالمین نے عام راتوں میں چھپائے رکھا تاکہ تمام راتوں میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ عبادت ضرور کی جائے۔ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے اس کو چھپائے اس لیے رکھا، اگر پتہ چلے کہ لیلۃ القدر صحیح طور پر، یقینی طور پر یہ رات ہے، اسی رات میں اگر ایک انسان نے جان بوجھ کر کوئی غلط کام کیا، گناہ کیا، جس طرح ایک نیکی 1000 مہینوں کے نیکیوں سے فضیلت سے زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے، تو گناہ بھی اتنا وبال لے کر آتا، گناہ بھی اتنا خطرناک ہوتا۔ جو انسان غلطی کر بیٹھتا تو گویا وہ 83 سال 4 مہینے غلطیاں کر چکا ہے، تو وہ اس کا سزا جو ہے بہت زیادہ ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے اس رات عبادت کرنے والے کو تو 1000 مہینوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو 1 سال کا گناہ جو ہے اسی کا جو جرم ہے وہی ہے، تاکہ اس پہ اوپر زیادہ بوجھ نہ رکھا جائے۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صلہ ہے۔ تو عزیزان گرامی فرمایا کہ یہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل علیہم الملائکہ، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح، اور روح بھی نازل ہوتا ہے۔ یہاں فرشتوں سے مراد اللہ کے وہ فرشتے جو زمین پر اترتے ہیں، اہل ذکر کو تلاش کرتے ہیں، ذکر والوں کی مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں، اور دوسرے فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں یہاں آؤ، یہ اہل ذکر کی مجلس ہے، یہاں آ کے اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ پھر وہ ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ جب مجلس برخاست ہوتی ہے، یہ فرشتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا اللہ، ہم فلاں مجلس میں گئے، وہاں تیرے بندوں کو ہم نے تیرے ذکر میں پایا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے، جبکہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین، آپ کے بندے آپ سے جنت طلب کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھے گا کیا انہوں نے جنت دیکھا ہے؟ جی رب نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرمایا کہ کوئی لمحہ ان کی ذکر سے خالی نہ ہوتا۔ اگر وہ جنت دیکھ لیتے، اس کے شوق اور اشتیاق میں اتنا محو اور مست ہوتے، کوئی وقت بھی ذکر سے وہ غافل نہ رہتے، ہر وقت تیری ذکر کرتے۔ اچھا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ فرمایا کیا انہوں نے جہنم کی شدت اور عذاب کو دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ انہوں نے نہیں دیکھا، تیرے محبوب نے بتایا ہے، اس پہ یقین کر کے ایمان لا چکے ہیں۔ رب نے فرمایا اگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرمایا یا اللہ وہ اسی میں ہی لگے رہتے، یعنی کوئی لمحہ آپ سے غافل نہ ہوتے، ہر وقت جہنم کی پناہ طلب کرتے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ فرشتو گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش فرما دیا، تم گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو بخش فرما دیا۔ ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہے گا یا اللہ اس میں ایک بندہ ایسا تھا جو ذکر کرنے والے نیت سے نہیں آیا تھا، وہ کسی کام سے آیا تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں تھی، وہاں وہ بیٹھ گیا ذکر والوں کے ساتھ۔ اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ رب ذوالجلال کی رحمت جوش پر ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے کہا جائے گا فرشتوں کو لا یشقی جلیسہم، ان ذکر کرنے والوں کے ساتھ جو بھی بیٹھے اسے مایوس نہیں کیا جائے گا، وہ بدبخت نہیں ہوگا۔ یعنی ذکر کرنے والوں کو جو اجر و ثواب مل رہا ہے
ان کے ساتھ بیٹھنے والا بغیر ارادے کے آیا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت میں کمی نہیں، اللہ اپنے خزانہ غیب سے اسے ذکر والوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اچھے ماحول اور اچھے محافل، اچھے لوگوں کی محفل اختیار کر لو، وہاں بیٹھنے کے لیے وقت نکالو۔ ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت نیکوں پر آ جائے، اس کا ایک قطرہ اور چھینٹا تمہیں بھی مل جائے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے اس وقت نازل ہوتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ جو لوگ اس ذکر کی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو عزیزان گرامی، یہاں ذکر والے لوگ وہی ہیں جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ذکر کرتے ہیں۔ اور جو ذکر کرتا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے، اپنی بات ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان سے زیادہ اس کے قریب ہوں۔ گمان سے زیادہ، بولو۔ ایک بندے نے یقین کر لیا رب کی ذات پر کہ اللہ مجھے بھوکا نہیں سلائے گا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے اس ظن کو غلط ہونے نہیں دوں گا، میں اسے کھلا کے سلاؤں گا۔ ایک بندہ یقین کامل سے کہتا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے اس مرض سے نجات عطا فرمائے گا، رب فرماتا ہے میں اس کے گمان سے زیادہ قریب ہوں، میں اسے نجات شفا دے دیتا ہوں۔ اس لیے اللہ کے متعلق اچھا گمان رکھو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ تنگ دن آئیں گے، مشکل دن آئیں گے، آزمائش کی گھڑیاں آئیں گے، یہ زندگی کے حصے ہیں، ان سے مایوس نہ ہو، بلکہ یقین اور گمان یہی ہو کہ اللہ رب العالمین ایک نہ ایک دن ہمیں اس دلدل سے نکال دے گا، اللہ رب العالمین ایک نہ ایک دن ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے گا۔ حضور فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان سے زیادہ اس کے قریب ہوں۔ انا معہ اذا ذکرنی، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب کہ وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ یہاں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اللہ کی مدد ساتھ ہے، اللہ کی رحمت ساتھ ہے، اللہ رب العالمین کی جو ہے مہربانیاں ساتھ ہیں۔ انا معہ اذا ذکرنی، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی قربت پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت پانے کے لیے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے۔ انا معہ وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر میرا بندہ مجھے کسی جماعت میں یاد کر رہا ہے، لوگوں کے مجمع میں یاد کر رہا ہے، جیسے مساجد وغیرہ میں لوگ آ کر اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے انا ذکرنی، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ ذکرتہ فی ملائن، میں اس کو یاد کرتا ہوں بھی ایک جماعت میں۔ وہ جماعت یاد کرنے والے بندے کی جماعت سے بہتر ہے، کیونکہ وہ بندہ انسانوں میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، رب ذوالجلال فرشتوں میں اپنے بندے کا ذکر کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر وہ میرا بندہ ایک بالشت میری طرف بڑھ کے آتا ہے، میری رحمت ایک ہاتھ اس کے طرف چل کر جاتی ہے۔ اگر میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، میری رحمت اس کے طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ کوئی خدا کی طرف جائے تو صحیح، کوئی اللہ رب العالمین سے رشتہ ناتا جوڑے تو صحیح، بندگی کا تعلق جوڑے تو صحیح، اس کے بعد دیکھے اللہ رب العالمین کی رحمت اس کی طرف کس طرح متوجہ ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہم یہ لیلۃ القدر کی اس بابرکت رات میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئے ہیں، آج ہمیں اس میں سے کچھ سیکھ لینا چاہیے۔ میری تقریر میں بہت ساری باتیں آئیں، میں دہراتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ خود بھی نیک بنو، اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کی دعوت دو، تلقین کرو، ان کو نیک بنانے کی کوشش کرو، اپنی اولاد کو اچھی تربیت دو۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ ہے پھر دوبارہ آئے نہ آئے، وقت ملے نہ ملے، یہ رات ہمیں دوبارہ ملے نہ ملے، رمضان شریف کا بابرکت مہینہ ہمیں میسر ہو نہ ہو، یہ جتنے دن ہیں ان کو ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت جانیں۔ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاجے تو از حال طفلی نہ گشت۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ تیری عمر سے 40 سال بیت گئے۔ کتنے سال؟ 40 سال عقل کے عروج کا عمر ہے، یعنی 40 سال کو جب انسان پہنچتا ہے تو اس کا عقل بالغ ہو جاتا ہے۔
جسم بالغ ہوتا ہے 18 سال کے بعد، بعض نے 15 سال بھی کہا ہے۔ 18 سال کے بعد جسم بالغ ہوتا ہے، 40 سال کے بعد عقل بالغ ہوتا ہے۔ 40 سال سے نیچے نوجوانی میں بہت سارے غلط کام ہو جاتے ہیں۔ جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو عقل بالغ ہو جاتا ہے، انسان محتاط ہو جاتا ہے، غلط کام سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں 6 سال عمر عزیزت گزشت، تیری عمر سے 40 سال بیت گئے، گزر گئے، مزاج تو از حال طفلی نگشت، تیرے مزاج میں ابھی وہ بچوں والا جذبہ موجود ہے، جیسے بچے وہی مزاج ابھی بھی لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ 40 سال عمر کے گزر گئے، اب چاہیے تھا کہ عقل بالغ ہونے کے بعد انسان کے پاس بچگانہ ماحول نہ ہوتا اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے۔ ہمیں با ہواؤ ہوس ساختی، اسی طرح کے حرص و ہوس جیسے بچوں کو ہے وہی 40 سال کے بعد تیرے پاس بھی ہے۔ کوئی نیک کام تو نے اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے نہیں کی، 40 سال کے بعد پھر پستی ہے، بڑھاپے کی طرف انسان چل پڑتا ہے۔ تو جب وہ بڑھاپے کی طرف جانا شروع کر دے اس وقت بھی اگر وہ حرص و ہوس میں مبتلا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات سے غافل ہے، سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، پھر فرمایا کہ انسان تیرا جو نفس ہے نا، یہ تیرا نفس یہ شتر مرغ کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ فرید الدین عطار نے کہا یہ شتر مرغ کی طرح ہے۔ شتر مرغ کو کہا جائے کہ اڑتے کیوں نہیں ہو، وہ کہتا ہے میں اونٹ ہوں۔ کیا ہوں؟ اونٹ تو اڑتا نہیں ہے نا، پرواز پرندہ کرتا ہے، میں پرندہ نہیں ہوں، میں اونٹ ہوں۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تو یہ وزن کھینچتا کیوں نہیں ہے، کہتا ہے میں پرندہ ہوں۔ پھر کیا کہتا ہے؟ پرندہ ہوں۔ انسان کا نفس بھی یہ ہے، صحیح ہے، اگر جہاں ظاہری فوائد اس کو نظر آئیں، اللہ کی راضی اور ناراضگی کا اسے فرق نہیں ہے، جو حرص و ہوس اس کو مل جائے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے اس کو پانے کے لیے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے اس کے پانے کے لیے، جیسے شتر مرغ کبھی اونٹ بنتا ہے اڑنے سے بچنے کے لیے، کبھی پرندہ بنتا ہے وزن کو کھینچنے سے بچنے کے لیے، نفس بھی اسی طرح اپنے آپ کو عبادت سے بچاتے بچاتے سرکشی کرتا رہتا ہے، شتر مرغ کی طرح کبھی اونٹ کا دعویٰ کر لیتا ہے، کبھی جناب والا وہ پرندہ کا دعویٰ کر لیتا ہے، جبکہ شتر مرغ میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، اونٹ کی طرح قد ہے، پرندوں کی طرح پر ہیں، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ تو وہ دونوں چیزوں کے موجود ہونے کی وجہ سے، وزن بھاری ہونے کی وجہ سے اڑنے کی صلاحیت اس کے پاس نہیں ہے، لیکن ہے شکل و شبات میں پرندے کی طرح، لیکن وہ اڑنے سے انکار کرتے وقت اپنی اور عذر کو، کمزوری کو نہیں بتاتا، بلکہ جنس بدل دیتا ہے، جنس بدل دیتا ہے کہ میں اونٹ ہوں۔ اونٹ تو اڑتا نہیں ہے، یہ نہیں کہتا کہ میں وزنی ہوں، میرے پر میں یہ طاقت اور قوت صلاحیت نہیں ہے کہ میں اڑوں۔ تو اسی طرح نفس ہے انسان کا، یہ کبھی بھی جو ہے نیکوکار لوگوں کے پاس آ کر کہتا ہے میں تو بڑا حاجی نیک نمازی ہوں، دنیا کی طرف دیکھتا ہے کہتا ہے میں کیا کروں، دنیا سب کا راستہ یہی ہے تو میرا راستہ بھی یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس طرح کے معاملات سے بچائے اور ایک طرح بنائے، مذبذبین سے نکال دے، کبھی ادھر کبھی ادھر والوں سے نکال دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں بندگی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا فتنے کا دور ہے، آج کا دور فتنے کا دور ہے، ہر منٹ فتنے کا ہے، ہر ساعت فتنے کا ہے، ہر دن فتنے کا ہے، ہر ہفتہ فتنے کا ہے۔ آج کے دور میں ایمان بچانا بہت مشکل ہے، ایمان بچانا، سونا چاندی گھر میں رکھو اس کے چوری کا ڈر ہو تو آپ خاردار تاریں لگا دیتے ہو چار دیواری پر، کوئی چور دیوار پھلانگ کے اندر نہ آئے، مجھے لوٹ کے نہ لے جائے۔ دولت کے چور ڈاکو زیادہ ہو جائیں تو آپ اپنی دیوار کو مضبوط کر لیتے ہیں، آپ خاردار تاریں لگا کے اپنی دولت کی حفاظت کرتے ہیں۔ جس وقت ایمان کے لٹیرے زیادہ ہو جائیں، ایمان کے چور زیادہ ہو جائیں، ایمان کے دولت بچانے کی تمہیں فکر نہیں ہے۔ آج کوئی ٹی وی پر غامدی جیسا آدمی کہتا ہے کہ تراویح تو نماز ہی نہیں ہے کوئی، لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، واقعی صحیح کہہ رہا ہے، چونکہ نماز سے تو اس کو ویسے بچنا ہے، نماز سے تو لوگ ویسے بیزار ہیں۔ اگر کوئی ان کے دل کی بات کرے کہ تراویح تو نماز ہی نہیں ہے تو جان چھوٹ گئی نا، پھر اس کا ساتھ دیں گے، حالانکہ وہ ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ ایک جناب والا پشاور سے کہہ رہا ہے نبی پاک کی کوئی معراج کی کہانی نہیں، یہ سب من گڑت باتیں ہیں۔
اور وہ ڈنکی کے چوٹ پہ کہتا ہے کہ کوئی مائی کا لال آ کے مجھ سے بات کرے، میں سب کو جواب دوں گا دلائل سے، میرے پاس قرآن و سنت موجود ہے، حضور کا معراج ہے ہی نہیں۔ ایک کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ان سنتوں کو ضروری نہیں قرار دیا، یہ خام خواہ مولویوں نے ایجاد کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ داڑھی اسلام میں نہیں ہے، خام خواہ مولویوں نے ایجاد کیا ہے۔ کسی نے کہا حدیث کیا ہے، قرآن کافی ہے، تم حدیث کی بات کیوں کرتے ہو؟ تو یہ اس طرح کے لٹیرے موجود ہیں، اور یہ پہلے یہ لٹیرے اپنے اپنے گھونسلوں میں تھے، اس کے آس پاس کے لوگ اس سے متاثر ہوتے تو ہوتے، لیکن ان کی یہ بدبو جو ہے باہر نہیں جاتی تھی۔ آج نیٹ کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، کوئی کدھر بے دینی کرتا ہے وہ دنیا بھر میں پھیل جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے بچے جو ہیں اس میں محو ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے اسلام کیا ہے۔ کل پرسوں فیصل آباد میں ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، سوشل میڈیا میں ہے، اس کی گرفتاری تو ہو گئی، لیکن نبوت کا دعویٰ کر لیا، خود کہا میں نبی ہوں، اپنے بیٹے کے لیے کہا یہ امام مہدی ہے، اس کی بہن نے اس کی تائید کر لی، شوہر بھی اس کی حمایت میں کھڑا ہو گیا، اور بہت سارے لوگ اس کے حق میں بولنے لگے۔ تو عزیزان گرامی، اس فتنے کے دور میں ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ صبح مسلمان ہے، دوپہر کو کافر، دوپہر کو مسلمان ہے تو شام کو کافر۔ حضور نے فرمایا قرب قیامت میں ایسا دور آئے گا کہ چلنے والے سے کھڑے ہونے والا بہتر ہے، کھڑے ہونے والے سے بیٹھنے والا بہتر ہے، بیٹھنے والے سے لیٹا ہوا بہتر ہے، کیونکہ جو چل رہا ہے وہ اس سے زیادہ فتنہ ہے، جو کھڑا ہے وہ اس کے پاس فتنہ ہے، جو بیٹھا ہے وہ اس کے بعد فتنہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ فتنے چل رہے ہیں، ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے اداروں کو مضبوط کرو، علماء کو مضبوط کرو، قرآن و سنت کی تعلیمات کو مضبوط کرو۔ عالم دین درس قرآن دے رہا ہے، آپ کے پاس 2 منٹ نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، وہ قرآن کریم کی تعلیم سے تو اتنا غنی ہے، بے پرواہ ہے، تجھے ضرورت نہیں ہے دین سیکھنے کی، تجھے سمجھ نہیں ہے دین پڑھانے کی۔ اگر عالم دین کہہ دے کہ سنو بیٹھو قرآن مجید کا درس دے رہا ہوں، تجھے نیند پیاری ہے، قرآن کریم کی تعلیم کو پیٹھ دے کے جا رہا ہے، اور پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے کہ مولوی صاحب میرے طرف دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، درس دینے والا مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا۔ اللہ کے بندے کلمہ رسول کا پڑھتے ہو، آج قرآن کریم کی تعلیمات سے بھاگ رہے ہو، کلمہ رسول کا پڑھتے ہو۔ میں نے رمضان شریف میں قرآن مجید سے درس دیا، میں نے رمضان شریف میں احادیث درس دے دیا۔ جو درس سننے والے لوگ ہیں ان سے معلومات کیجئے کہ اس تک دین کس طرح پہنچا، ان کی دینی تربیت کس طرح ہوئی۔ اور بعض لوگ انہیں صرف پیشاب کے بہانے، نیند کے بہانے 5-10 منٹ امام کو دینے سے قاصر ہیں۔ مالی تعاون نہیں کرتے، نہ کرو۔ مسجد میں نماز میں پہلی صف میں آپ نظر نہیں آتے ہو، مسجد کے نمازی بھی نہیں ہو، رمضان شریف میں روزے بھی نہیں رکھتے، اتنی بڑی آبادی میں 1.5 صف نماز تراویح کی ہے۔ یہ حجت قائم کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، تم اتنے دین بیزار ہو گئے ہو۔ مولویوں کے اوپر نکتہ چینی کرنا، سائیں بڑے سخت بولتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ کدھر جاتے ہیں، تو کتنا دیندار ہے ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے تو دیکھ۔ 30 سال سے اس مسجد کا خطیب ہوں، اور 30 سال سے میں تجھے درس دے رہا ہوں، سبق پڑھا رہا ہوں، احترام یہی ہے کہ میں قرآن کھول کے سنانے لگا ہوں، تو چلنے پر چل پڑا۔ یہ احترام ہے عالم دین کا، یہ احترام ہے اپنے استاذ کا، یہ احترام ہے خطیب کا۔ یہ درس دے کہ کیا تم سے نوٹ حاصل کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرا درس سنو پھر مجھے چندہ دو، یا میرا درس سنو پھر مجھے لباس دو، یا میرا درس سنو پھر مجھے کچھ پیسے دو؟ اس وجہ سے بھاگتے ہو۔ میں تو للہ فی اللہ کام کر رہا ہوں، میں تو تمہاری تربیت کے لیے کام کر رہا ہوں، میں تمہارے ایمان کی حفاظت کے لیے تمہیں درس دے رہا ہوں۔ تم قرآن سے بھی بے نیاز، تم حدیث سے بھی بے نیاز، تم علماء سے بھی بے نیاز، تم مساجد سے بھی بے نیاز، تم نمازوں سے بھی بے نیاز، اور فضول باتوں میں آپ دروازے مسجد کے گیٹ پر 15-20 منٹ کھڑے ہونے کے وقت آپ کے پاس موجود ہے، ہوٹل میں بیٹھنے کا وقت آپ کے پاس موجود ہے، روڈ پہ ویسے مٹر گشت کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت موجود ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو قرآن سننے کے لیے نہیں ہے، اگر وقت نہیں ہے تو دین سیکھنے کے لیے نہیں ہے۔ میں آج اگر 2-4 نمازیوں کو کھڑا کر کے پوچھ لوں کہ نماز کے شرائط کتنے ہیں، کوئی بتا دے۔ آج میں نمازی سے کہہ دوں کہ وضو کے فرائض بتا دو، کوئی بتا دے۔ آج میں ایک نمازی سے کہہ دوں مجھے غسل کے فرائض بتا دو تو بتا دے۔ 40 سال سے آپ کا امام آپ کے پاس موجود ہے، کبھی آپ نے تکلیف کی ہے کہ وضو کا شرعی اور مسنون طریقہ کار کیا ہے؟ مولوی صاحب ہمیں بتاؤ۔ ہم تو خود کہتے ہیں بیٹھو قرآن دین سنو، لیکن وہ جوتے اٹھا کے جا رہے ہیں۔
اسی وجہ سے علماء تبلیغ کرنا چھوڑ دیا، اسی وجہ سے علماء نے درس دینا چھوڑ دیا، اسی وجہ سے علماء نے تمہیں دین سکھانا چھوڑ دیا۔ تم بے قدری کرتے ہو، بے قدر لوگوں سے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم تمہارے متعلق شکایت خدا رب ذوالجلال سے کریں گے۔ الہ العالمین ہم اللہ کے پیارے محبوب کی ترجمانی کرتے ہوئے قرآن سنانا چاہ رہے تھے، لیکن لوگوں نے سننا پسند نہیں کیا، بھاگا۔ جیسے نوح علیہ السلام لوگوں کو دعوت دے رہا تھا اللہ رب العالمین کی طرف بلانے کے لیے، لیکن لوگ اس کو پتھر مار رہے تھے، بھاگ رہے تھے، اس کی بات نہیں سن رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، لوگ ان سے بھاگ رہے تھے۔ آج یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہ تمہیں دین کی طرف بلا رہے ہیں، تم ابو لہب اور ابو جہل کی طرف چل کے پڑ جاتے ہو۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ دنیا کی تعلیم پڑھ رہا ہے، استاذ لیکچر دے، طالب العلم اٹھے، اس شاگرد کو اچھا کہو گے برا کہو گے؟ بہت سارے یہاں اسٹوڈنٹس موجود ہوں گے، استاذ بھی موجود ہوں گے۔ استاذ کلاس میں سبق پڑھا دے اور شاگرد استاذ کی سے بے رخ ہو کر کلاس سے نکل جائے، وہ اچھا عمل ہے کہ برا عمل ہے؟ مسجد میں عالم دین قرآن مجید سے درس دے اور مسجد کا نمازی بغیر کسی عذر کے پیچھے مڑتا ہوا چلا جائے، وہ اچھا عمل ہے برا عمل ہے؟ بولیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ علماء دینی کام کریں، خدمت کریں، پھر علماء کو وقت بھی دو، درس سنو، مسائل پوچھو۔ آج تک کسی نے الا ماشاءاللہ ایک دو چار آدمی اگر آ کے پوچھے ہوں گے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، اس کا زکوٰۃ کتنا بنتا ہے، چند لوگ شاید پوچھیں، لیکن میرا دادا فوت ہو گیا ہے، جائیداد میں میرا حصہ کتنا بنتا ہے، میرے فلاں کا رشتہ دار فوت ہو گیا ہے، اس کا حصہ کتنا بنتا ہے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے دادا جی فوت ہو گئے، اس کے اوپر اتنا قرضہ تھا، میں اس کا قرضہ دوں یا مجھے لازم نہیں، کبھی نہیں پوچھا، لیکن اس کے گھڑی کے لیے پوچھا، اس کے گھڑی کے لیے۔ بہترین گھڑی ہے تو اس کے لیے ضرور پوچھے گا، گاڑی ہے تو اس کے لیے ضرور پوچھے گا، پیسہ ہے تو اس کے لیے ضرور پوچھے گا، لیکن جہالت کی انتہا، اس کا بسترا مسجد میں دے دو، چونکہ بسترا منحوس ہو گیا ہے، اس میں ابھی ہم نہیں سوئیں گے۔ اس کا برتن توڑ دو یا کسی فقیر کو دے دو، کیونکہ وہ منحوس ہو گیا، اب ہم اس میں نہیں پئیں گے۔ یہ جہالت نہیں تو کیا ہے؟ اگر نحوست اس میت کے چیزوں میں ہے تو پھر اس کے پیسوں میں کیوں نہیں، اس کی گاڑی میں کیوں نہیں، اس کے زمین میں کیوں نہیں، اس کے جائیداد میں کیوں نہیں، صرف اس کے پرانے کپڑوں میں اور پرانے بسترے میں ہے؟ جائے تعجب ہے۔ تو دین سیکھو، شعوری لوگ بن جاؤ۔ اس فتنے کے دور میں آپ اغیار کی طرف توجہ کر کے اپنی عاقبت برباد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ موقع عطا فرما دیا ہے، زندگی غنیمت ہے، وقت نکالو۔ بلکہ اگر جہاں کہیں کوئی عالم دین، اچھا خطیب، اہل علم موجود ہے، اسے علاقے کے لوگ اس کی منت سماجت کر کے اس کو راضی کر دیں کہ وہ کچھ وقت نکال کے تمہیں دین پڑھائیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ عالم دین اگر قابل ہے، دین سمجھدار ہے، تو اسے محلے کے لوگ منت سماجت کر کے کہہ دیں کہ قاری صاحب، حافظ صاحب، مولوی صاحب، مفتی صاحب، ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں، 10-15 منٹ آپ ہمیں وقت دیں تاکہ ہم سیکھیں۔ کبھی محلے کے 20 آدمی میرے پاس نہیں آئے کہ ہمیں جنازہ کی نماز میں جو دعائیں ہیں وہ سکھا دو، جنازے کے طریقہ کار ہمیں بتا دو، کبھی نہیں آئے۔ یہ دین سے آپ تھوڑا سا چند صدیاں پیچھے جا کے لوگوں کو دیکھیں، علماء کی قدر کس طرح کرتے تھے، کس طرح وہ علماء کا احترام کرتے تھے۔ علماء کے دروازے پہ جا کے دروازہ بھی نہیں بجاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، جب وہ نکلیں گے پھر بات کریں گے، اونچی آواز میں اس سے بات نہیں کرتے تھے، جو حکم دیتے فوراً اس پر عمل ہوتا تھا۔ آج دین سے اتنی بیزاری ہے کہ بغیر کسی عذر کے عالم دین کو سنو ہی نہیں۔ جمعے کے دن میں اپنے محلے کے تمام احباب سے پوچھتا ہوں، میں کتنے بجے خطاب شروع کرتا ہوں، آپ کتنے بجے تشریف لاتے ہو؟ کیا اس میں لیلا مجنوں کی کہانیاں بیان کیے جا رہے ہیں؟ کیا اس میں جنگ اخبار پڑھ کر سنایا جا رہا ہے؟ اس میں اللہ کا قرآن ہے، مصطفیٰ کریم کی فرمان ہے، احادیث ہے، دینی مسائل ہیں، اولیاء کاملین صالحین کی کرامات واقعات کا ذکر ہے، تمہیں ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً مسجد کے پہلی صف میں آنے کی فضیلت کو بیان کیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ واعظ و نصیحت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ خطیب جب خطبہ دے رہا ہو تو اس کے خطبے کے دوران بولنا جائز نہیں ہے، بات کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ بات کرو گے تو
چند لوگوں کی توجہ تمہاری طرف ہوگی، وہ عالم دین کے خطاب سے محروم ہو جائیں گے، نصیحت کے پیارے کلمات سے محروم ہو جائیں گے۔ یہی حکمت ہے کہ خطبے کے دوران، گفتگو کے دوران توجہ صرف اس کی طرف ہو جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں جب حضور دین بیان فرماتے ہم اس طرح خاموش بیٹھے تھے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم نے ہلنا شروع کر دیا وہ اڑ جائیں گے۔ اس طرح ہم بیٹھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھنے کے لیے احترام سے۔ تو میں آپ تمام احباب سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں، اس وقت کو غنیمت سمجھو۔ اگر کلمے کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹھیک کرو، نمازیں ٹھیک نہیں ہیں اس کو درست کرو، اذان نہیں آتا سیکھ لو، اقامت نہیں آتا سیکھ لو، جنازہ پڑھنا نہیں آتا سیکھ لو، میت کو غسل دینا نہیں آتا سیکھ لو، وضو کرنا نہیں آتا سیکھ لو، غسل کرنا نہیں آتا سیکھ لو۔ ماں کے پیٹ سے کوئی دین سیکھ کے نہیں آتا۔ بڑے بڑے لوگ دنیا کے بہت سارے فنون سیکھ لیتے ہیں، تو آپ دین کے یہ ضروری باتیں آپ کیوں نہیں سیکھتے؟ آپ جائیں اپنے لوگوں سے جا کے پوچھ لیں، بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن سے آپ سوال کریں کہ ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے، ممکن ہے کوئی ایک دو آپ کو صحیح درست تلفظ کے ساتھ بتا دیں، اکثر غلطیاں کر لیں گے۔ خواتین میں بہت زیادہ کر لیں گے، خواتین کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، بہت ساری خواتین اللہ ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کر رہا، تعلیم یافتہ لوگ بھی ہیں، لیکن اکثریت اس لیے ہے کہ مردوں کی توجہ دین کی طرف نہیں ہے، تو عورتوں کی توجہ کیسے ہوگی؟ یہ مرد دین پر چلیں گے، عورتوں کو چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ضروریات دین اور بنیادی عقائد کا علم مجھے اور آپ کو نہیں ہے۔ اگر کوئی مرزائی قرآن کی آیت پڑھ کے اپنے مقصد کی ترجمہ کر لے، ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ صحیح بول رہے ہیں، کیونکہ ہمیں بنیادی معاملات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی دوسرا مذہب باطلہ ہمیں گمراہ کرے تو دیر ہی نہیں کرے گا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ مذاہب باطلہ کے لوگوں سے پوچھیں، وہ اپنے دین پر، اپنے مذہب پر، اگرچہ وہ باطل ہے، کتنا عبور رکھتے ہیں، اور ہم کتنے اس سے بے خبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے درس میں نے آپ کو یہ بات کی ہے کہ دین سیکھنا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ دین سیکھو گے؟ اونچی آواز میں کہہ دو، دین سیکھو گے؟ علماء سے دینی مسائل پوچھو گے؟ جہاں محسوس کر لو کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے وہ پتہ کرو گے؟ جہاں دین کا درس ہو تو علماء کی قدر کرتے ہوئے، دین کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، قرآنی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے سننے کے لیے وقت نکالو گے؟ یہ شوق پیدا کر لو، یہ جذبہ پیدا کر لو۔ ہمارے دینی جلسے بھی خالی، تدریس والے معاملات بھی خالی، مساجد بھی خالی، تراویح میں جہاں قرآن مجید سنایا جائے وہاں صفیں 1.5 یا 2 ہیں، تو وہ مسجد سے نہیں بھاگے، وہ قرآن سے بھاگے، قرآن سے بھاگے۔ اس عمر میں آپ بھاگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز صلاۃ التسبیح انشاءاللہ العزیز پڑھایا جائے گا۔ نماز صلاۃ التسبیح پڑھنا